السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم معراج کے لیے رات کا وقت پسند فرمانے کی حکمتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید و برہان رشید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کریم نے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار ایسی خوبی عطا فرمائی جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے 2 سال پہلے رجب کی 27ویں شب پیر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک انوکھی اور منفرد سیر کروائی جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سفر معراج میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا یوں اظہار فرمایا کہ ایسی شان محبوبیت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بنایا، لامکان کی بلندیوں پر پہنچا کر بغیر کسی واسطہ کے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیدار پانے کا اعزاز بھی بخشا، بلکہ اس مبارک سفر میں اتنے کمالات عطا کیے جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں۔ شان رسالت سے بے خبر آج تک یہ مسئلہ ہی نہیں سلجھا سکے کہ سفر معراج خواب میں تھا یا بیداری میں، مگر اہل محبت نے نہ صرف اس عظیم و شان معجزے کو پوری وضاحت کے ساتھ تسلیم کیا بلکہ اس کے ہر پہلو سے متعلق نکات بیان کیے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے مثال عظمتوں اور شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے گہرائی میں جانا اور قرآن و سنت کی روشنی میں نقطہ افرینی کرنا رب تعالیٰ کو پسند ہے، ایمانی تقاضا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے علماء سے ایک وعدہ لیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کرنا اور چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ مفسرین نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علماء تورات انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل اور آپ کے اوصاف مذکور ہیں وہ لوگوں کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، مگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا، رشوتیں لے کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا اور لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا۔ سمجھنے کی بات ہے
کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدے لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ سفر معراج سے متعلق علماء نے اس پہلو کو بھی تفصیل سے اجاگر کیا کہ باری تعالیٰ نے معراج کا اعزاز عطا کرنے کے لیے رات کا انتخاب فرمایا، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ فرمایا ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں بے شمار فوائد اور حکمتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی بھی کام اتفاقی یا رسمی نہیں ہوتا، ہر چیز تقاضۂ حکمت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اس کا ایک صفاتی نام الحکیم بھی ہے۔ لفظ الحکیم قرآن مجید میں 38 بار اس کے صفاتی نام کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ بلا شبہ معراج شریف کے لیے رات کا انتخاب فرمانے میں بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ آج کے اس موضوع میں چند حکمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس موضوع سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں بھی اضافہ ہوگا اور اپنی اصلاح کے لیے بھی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پہنچے وہاں نہ رات ہے نہ دن، کیونکہ دن اور رات سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا نام ہے، اور سورج تو پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، کہاں 7واں آسمان اور کہاں عرش و کرسی اور کہاں لا مکان کی بلندیاں، مگر جس جہاں سے سفر کا آغاز ہوا وہاں دن اور رات کا نظام ہے۔ جن لوگوں کے سامنے شان محبوبیت ظاہر کرنی تھی وہ دن اور رات کے سسٹم میں وقت گزارتے ہیں، اور ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ دن کو زندگی کے معاملات سر انجام دیتے ہیں اور رات کو پیاروں کی یاد آتی ہے، محبوبوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف خرقی علیہ رحمہ نے خوب فرمایا، پنجابی کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات پوے تے دردانو سکھ دی نیند آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ چنانچہ اللہ کریم نے معراج کے لیے رات کا وقت پسند فرما کر مخلوق کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت دکھائی۔ تم یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اپنے مالک کو کتنے پیارے ہیں، تاہم رات کی تنہائی میں اس شان کے ساتھ ان کے تشریف لے جانے سے اتنا سمجھ لو کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ ان کی شان محبوبیت تو یہ ہے کہ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کی، ما رأى ربک الا یسارع فی ہواک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہمیشہ یہی دیکھتی ہوں کہ جو آپ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ایسے ہی کرم کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رب العالمین کا دستور ہے کہ جب کوئی قوم نہایت ہی واضح معجزے کا انکار کرتی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی قوموں کے واقعات بیان ہوئے۔ مثلا قوم ثمود نے اپنے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ معجزہ دکھائیں، اس پتھر سے جو اونٹنی پیدا ہو فوراً بچے کو جنم دے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر دیا، مگر وہ پھر بھی نہ مانے تو باری تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ سفر معراج کا انداز اگر یہ ہوتا کہ دن کے وقت حرم کعبہ میں سب لوگ موجود ہوتے، ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے فرشتوں کا جلوس حاضر خدمت ہوتا، پھر سرعام سینہ اقدس کو شق کر کے قلب اطہر کو نکال کر غسل دیا جاتا، سب دیکھتے کہ معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کی جھرمٹ میں براق پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر سب کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لاتے اور بتاتے کہ میں نے آسمانوں، جنت و دوزخ اور لامکاں کی سیر کی ہے، اپنے رب کا دیدار بھی کیا ہے۔ اب بھی اگر لوگ نہ مانتے تو قانون الہی کے مطابق انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ حالانکہ باری تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، جبکہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے وقت بلوا کر جلوہ بھی دکھا دیا، عطائیں بھی فرمائیں، اور لوگوں کی نگاہوں سے اسے اوجھل رکھ کر انکار کرنے والوں کو عذاب سے بھی بچا لیا۔ یوں سفر معراج کے لیے رات کا وقت پسند فرمانے میں بھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر فرمائی۔ آپ تمام جہانوں کے لیے یوں رحمت ہیں کہ جو ضدی معراج جیسے عظیم و شان معجزے کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، بلکہ جان رحمت ہیں۔ سلام رضا کا آغاز بھی کتنا حسین ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام۔